اس کو عطا کیا اس کا یہ تقاضا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، جو بات شوہر کہے اس کو وہ مینوان اسی طرح پورا کرے۔ سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے آئی اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے یہ کام ہے، تو نبی اسلام نے اس کے کام کو سنا، پھر آپ نے فرمایا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بڑی روبدار اور مہذب خاتون لگتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا آزاد زوج انت، کیا تو شادی شدہ ہے، شوہر والی ہے؟ قالت نعم، تو اس نے کہا ہاں میں شوہر والی ہوں، میری شادی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیف انت لہو، تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، کیسا رہن سہن ہے، کیسے معاملات کرتی ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگی میں اس کی پوری طرح اطاعت کرتی ہوں، جو حکم دیتا ہے اس کی بجا نہیں کرتی، سوائے ان کاموں کے جہاں میں عاجز آ جاؤں، جو کام میرے بس میں ہی نہ ہو، جو میں کر ہی نہ سکتی ہوں، اس کے علاوہ میں اس کے ہر کام کی اطاعت کرتی ہوں، فرما برداری کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنْ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، تو پھر یاد رکھ تو کہاں کھڑی ہے، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے۔ اگر اس کی اطاعت فرما برداری اس کے حقوق کی ادائیگی کرتی رہے گی تو یہ تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو نے اس کی نافرمانی کی اور اس کی روگردانی کی، اس کی بات کو نہ مانا، اسے اذیت دی، تکلیف دی، تو پھر یاد رکھو تو اپنے خامد کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، امام نسائی سنن النسائی میں نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے ایو نساء خیر، اے اللہ کے رسول کون سی خواتین بہترین ہیں، کون سی عورتیں اچھی ہیں؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت جسے اس کا شوہر دیکھے اور خوش ہو جائے، اور آگے آپ نے فرمایا وہ تطیعہ اذا امر، جب وہ اس کو کسی کام کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو تو اس کی اطاعت کرے۔ یہ بہترین عورت ہے، تو بہترین بیوی کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے، جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حق کی ادائیگی کرنے والی عورت کو بھی بڑی عظمت اور شان سے نوازا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ بھی پھر اس کو عزت، احترام اور مقام و مرتبے سے ضرور نوازتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور پھر اس بندے کو اس کا کوئی اچھا صلہ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں دن کے اندر پڑھنا شروع ہو جائے، وصامت شهرها، سال کے بعد رمضان کے روزے رکھ لے، وحصنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، واطاعت بالها، اور اپنے خاوند کی ہر کہی بات کو مان لے، دخلت من ای ابواب الجنت شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو جو عورت اپنے خاوند کا، اپنے شوہر کا حق پہچان لیتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارتی ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، اور جس دروازے سے اس کا دل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔